میں ان کو دعوت خطاب دینا چاہتا ہوں اور بڑی محبت سے نعروں کی گونج میں نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی، راؤنچی یاد تسی بھی سارے، حضرت علامہ سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ خطاب فرمائیں گے۔ فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين ذی وقار علماء کرام، بزرگوں دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، شروع سے لے کر آج تک دو طاقتیں ہمیشہ آپس میں ٹکراتی رہی، ان میں سے ایک حق ہے اور دوسری طاقت جو ہے وہ باطل، لیکن ہمیشہ غلبہ جو ہے وہ حق کا رہا، حق ہمیشہ غالب رہا، دلائل کی روشنی، کیونکہ حق پر اللہ نے آسمان سے دلائل نازل کی، اور وہ دلائل عقلی بھی ہے نقلی بھی ہے، قرآن اور حدیث سے ثابت ہے۔ اس کے مقابلے میں جو باطل ہے اس پر آسمان سے کوئی دلیل نازل نہیں، حق پر دلائل کے ساتھ واضح ہے۔ پوری توجہ رہے، علماء کرام کے وہ بیانات و خطابات جو آپ نے اس وقت تک سنے، اس میں اصلاح معاشرہ کا پیغام بھی تھا، پیغمبر کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کی نرمی، آپ کی رحم دلی، بہت کچھ بیان ہو چکا۔ میں چند گزارشات بڑی سنجیدگی کے ساتھ عرض کرنا چاہوں گا، اور جتنے بھی احباب موجود ہیں، چاہے ان کا تعلق کسی بھی مکتبہ ہائے فکر سے ہے، تو میری وہ دعوت پہ، کار پہ، پیغام پہ، واز پہ غور فرمائے۔ کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے،
لیکن حق چھپانا بھی مقصود نہیں. کتاب و سنت کا جو پیغام ہے اس کو واشگاف الفاظ میں بیان کرنے کا آپ اسی سنجیدگی کے ساتھ گزارشات پہ غور فرمائیں. حق جو ہے اس پر دلائل ہے، دلائل کا غلبہ ہے. باطل کے پاس دلائل نہیں ہے لیکن بندوں کی اکثریت. جو پوائنٹ جو نقطہ سمجھانا چاہوں کہ جب دلائل اہل حق کے پاس تو اہل باطل جو ہے پھر وہ زیادہ کیوں. قرآن کہتا ہے قلیلا ما تؤمنون قلیلا ما تذکرون قلیلا ما تشکرون. تھوڑے ہیں شکر کرنے والے، تھوڑے ہیں غور و فکر کرنے والے، تھوڑے ہیں ایمان لانے والے. وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون. اکثریت اہل شرک کی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود کیا کرتے ہیں؟ شرک. حیران کن بات، دلائل اہل حق کے پاس، اکثریت اہل باطل کے پاس. چاہیے تو یہ تھا نا کہ دلائل جب اہل حق کے پاس ہیں تو اکثریت بھی اہل حق کے ساتھ. ایسا نہیں. 1.25 لاکھ نبیوں کو پڑھ لے، کسی پیغمبر کے پاس ماننے والوں کی اکثریت نہیں ہے. صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ نبی قیامت والے دن ایسے آئیں گے جن کے ساتھ ایک امتی بھی نہیں ہوگی. وہ آئے، بیان کیا، واز کیا، دلائل بیان کیا، لیکن قوم نے دلائل پہ غور ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کی، مانا ہی نہیں. سیدنا نوح علیہ السلام کو پڑھ لے، 950 سال لگاتار رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا. اے اللہ نہ کوئی رات چھوڑی نہ کوئی دن چھوڑا، میں ان کو سمجھاتا ہی رہا، لیکن 80 بندوں سے زیادہ بندے نہیں. 950 سال بعد ہے. یعنی سال کا ایک بندہ بھی نہیں ہے. 950 سال. گھر کی حالت کیفیت یہ ہے کہ حقیقی بیٹا قبول نہیں کر رہا اور بیوی جو ہے وہ رسالت کی منکر ہے. خدمت کرتی ہے، بیوی ہے، گھر رہ رہی ہے، خدمت کر رہی ہے، بچے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن دلائل پہ وہ غور نہیں کرتی. اور مسلسل وعظ بھی 950 سال کا جاری ہے، بیوی پر بھی اثر نہیں ہوا کیونکہ بیوی نے توجہ ہی نہیں کی، غور ہی نہیں کی. یہ حسب و نسب کی بنیاد پہ نہیں نصیب ہوتی. یہ غور، یہ فکر، یہ تدبر، یہ ہدایت، یہ حق نہ نسل کی بنیاد. رکھ دو میں امید ہے انشاءاللہ 2 بجے تک لوڑ نہیں پہنی. تھوڑی توجہ ہے نا. شروع جی ہوتا ہے پھر اللہ رحمت کر دینا. کسی دی مجمع دعا قبول ہو جاندی ہے نا، اللہ رحمت کر دینا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ زمانہ دے
کفار کے اہل شرک کی تعداد زیادہ ہے، صحابہ کرام کی تعداد تھوڑی۔ ابراہیم علیہ السلام کو پڑھ لو، حقیقی باپ دائرہ اسلام میں نہیں آئے۔ لوط علیہ السلام کی سیرت کو پڑھو، ان کی حقیقی بیوی اسلام قبول نہیں کرتی، اور جب رحمت کرنے پہ آئے، سینہ کھولنے پہ آئے، تو دلائل کو فرعون کے گھر پہنچا دیتا۔ اقتدار بھی ہے، مال بھی ہے، دولت بھی ہے، روب بھی ہے، دبدبہ بھی ہے، فوج بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آسیہ نہیں آئی دلائل کو قبول کرنا۔ یہ محاسبہ ضروری ہے، صرف یہ فکر پیدا ہو جائے کہ جس پر میں اور میرے باپ دادا جس فرقے اور گروہ پر اڑے ہوئے ہیں، کیا یہ صحیح ہے یا غلط؟ بس محاسبہ۔ جس دن محاسبہ ہو گیا، ہر بندہ ہی حق کے راستے پہ چل نکلے گا۔ جس دن محاسبہ کرنا شروع ہو گیا کہ میں حق پر ہوں یا باطل پر۔ اسی محاسبہ نہیں کریں، اسی نے ساڑھا پیو کہا غلط ہو سکتا، یہ مذہب، یہ مسلک، یہ منہج، یہ عقیدہ، یہ جماعت ہمیں باپ دادے سے ملی ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے۔ یہ کبھی نہیں سوچا کہ میرا باپ دادا جس طرح میں جاہل ہوں، اس طرح وہ بھی جہالت کے شکار تھے۔ وہ کون سے امام غزالی تھے؟ بندہ غور کرے، وہ کون سے محدث تھے، وہ کون سے امام تھے، وہ کون سے علم کے پختہ پہاڑ تھے۔ اسے بھی خطا ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، کہ غلطی نہ لگ جائے۔ یاد رکھیے، ہدایت نصیب نہیں ہوتی نہ مال کی بنیاد پر، نہ دولت کی بنیاد پر، نہ حسب و نسب کی بنیاد۔ وگرنہ ابو لہب جیسا خوبصورت کوئی نہیں تھا، لیکن جہنم کے گڑھے میں گیا۔ اور بلال جیسا سونا ہے کالا کوئی نہیں تھا، لیکن جنت میں اس کی قدموں کی آواز آتی تھی۔ سبحان اللہ۔ یہ رنگ کی بنیاد پہ نہیں۔ ویسے میں نے پہلی دفعہ سیدنا بلال کے بارے میں یہ بات کہی ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ، بات سمجھانے کی، میں نے کو کبھی کالا نہیں کہا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا بلال کالا تھا، میں نہیں کہتا، سمجھانے کے لیے عرض کر دیا۔ اگر میرے دل سے پوچھو تو یہ میرے دل کی گواہی نہیں ہے۔ بلال کو کالا کیوں گئے؟ کیوں گئے؟ یہ کوئی تعریف ہے؟ یہ کوئی بھی ہے؟ ہماری ذمہ داری ہے صحابہ کی تعریف کرنا، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ان کے رنگ کو بیان کریں، بس یہی کافی ہے کہ وہ مصطفیٰ کا صحابی تھا۔ سبحان اللہ۔ اور وہ جب رنگ سیاہ بھی ہو نا، کالا بھی ہو، جب رسول اللہ کا صحابی ہو جائے تو اس کی چمک کی کیا کہہ، وہ تارا جو ہو گیا، اصحابی صحابہ ستاروں کی طرح۔ ستارہ کوئی کالا وے تو پھر کیڑی کہن دی لوٹے۔ صحابہ کالے نہیں تھے بھائی، صحابہ ستارے تھے۔ جب ستارے رسول اللہ نے کہہ دیا تو پھر کالا کہنا تو جائز ہی نہ ٹھہرا نا۔ اصحابی کرنا جو صحابہ ستاروں کی طرح، اور جس کے آس پاس رہتے تھے، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا، سبحان اللہ، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ وہ سورج تھے، صحابہ ستارے تھے۔ جب وہ ستارے ہوئے تو ستارے کالے نہیں ہوتے، ستاروں کو منہ پہ میل نہیں ہوتی، ستارے چمکدار ہوتے۔ سارے صحابہ ستارے، سارے صحابہ ستارے۔ تو آئیے ذرا غور کیجئے،
اکثریت لوگ باطل پر، شرک پر، بدعات پر، خرافات پر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک دل میں تڑپ نہ ہو اللہ ہدایت نہیں دیتا. چاہت و تڑپ پھر اللہ ہدایت نصیب کرتا ہے. بس محاسبہ کیجئے کہ میں حق پر ہوں یا کیوں؟ یہ محاسبہ کیوں ضروری ہے؟ ایک حدیث ہے جامع ترمذی کی، سرور کائنات جناب محمد اللہ صلی اللہ فرمایا میری امت 73 فرقہ تقسیم ہو جائے گی، 72 جہنم میں جائیں، ایک گروہ جنت جائے گا. اور اس حدیث دی روشنی کیا ساڑھے تے ضروری نہیں ہو گیا کہ اسی محاسبہ کریے کہ ساڑھا کیڑے گروہ شمار ہے؟ چلو حضور خود فرما دیں کہ میری امت کتنے فرقے تقسیم ہوئے گی؟ 73 72 جان کی جہنم میں. تو پھر ہمیں چپ کر کے بیٹھے رہنا سارے ٹھیک ہے، جتھے کوئی لگیا وہ لگیا رہ دو. اور اللہ نہ کرے واپس تسی گھر جاؤ تو کوئی چور جڑا ہو گھر نو پچھوں دیوار گرا کے اندر داخل ہو رہے ہوئے تو انہوں کی کہو گے بل لگیا رہا جتھے کوئی لگیا ٹھیک لگیا روکو گے نا اس نے؟ کیونکہ وہ ٹھیک لگیا نہیں. ہر بندہ ٹھیک نہیں لگیا ہوگا. ویخ لیں ہے بھئی صحیح جاتے لگا ہے یا غلط جاتے بیٹھا. شریعت دو ہے، عورت بیوی بھی ہے، عورت بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، عورت تو ماں بھی ہے. کہ سب کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے؟ نہیں. کیوں؟ عورتیں نہیں ہیں ساتھ. ہر بندہ ہر جگہ پر صحیح نہیں کہہ رہا ہوتا، کوئی غلط بھی ہوتا ہے کوئی صحیح بھی ہوتا ہے. سارے ٹھیک ہیں، یہ کس نے بتایا؟ سارے ٹھیک نہیں ہے. 73 گروہاں چو صرف ایک ٹھیک ہے، اور وہ کون سا ہے؟ اس کا محاسبہ آپ پہ فرض ہے، لازم ہے، تلاش. یہ کیا ہوا سارے ٹھیک؟ رات دے اس وقت 11 ہو، میں کہنا رات کے 11 ہے. آپ اچھو بندہ کوئی اٹھ کے کبھی نہیں دن دے 11 ہے. اسی کبھی کسے نو بزرگ نو بساڑی فیصلہ کر میں رات دے 11 دے دن دے 11 نو سن دو انوے کے کبھی دو بزرگ لگ دے دونوں ٹھیک. دونوں ٹھیک کیسے ہو؟ اس وقت رات کے 11 ہے یہ ٹھیک ہے، اور دن کے 11 اس وقت نہیں ہے. یہ کہنے والا غلط. ایک کہتا ہے قبر پہ سجدہ حرام ہے، دوجہ کہتا ہے یہ شرک نہیں ہے. دونوں ٹھیک ہے. دونوں ٹھیک کیسے ہو؟ حق کو پردوں میں چھپا دیا گیا. میں چاہتا ہوں کہ ذرا پردے آج اترے. سبحان اللہ، کیا بات. لیکن تو اٹھے بعد شرط ہے کہ تسی تھوڑا تھوڑا قریب ہو جاؤ، پھر وینا کہ میں پردے اتر دن انشاءاللہ. ہر بندہ تھوڑا تھوڑا قریب ہو گئے نا تے باہر لے اندر آ جان، پھر پردے لانے ہیں انشاءاللہ. تو اٹھے ہو تو بھی لانے پردے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. اللہ فرما دے نے جڑا ساڑے راہ اندر حق دی تلاش اندر نکل ہے، جڑا ساڑے راہ اندر حق دی تلاش اندر دکھ مسائب اٹھاندہ ہے، تکلیفہ اٹھاندہ ہے اور تلاش کردہ ہے. حق کس نو کیا جاندہ ہے؟ لنہدینہم سبلنا. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں لنہدینہم سبلنا. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم ضرور بر ضرور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو حق کی راہ میں تلاش کے لیے نکلے گا ہم اس کے لیے ہدایت کے راستے آسان کریں گے. لیکن نکلے شرط نال. محل حدیث ہو سکتا ہے غلط ہو، جو بندی ہے ہو سکتا ہے غلط ہو، بریلوی ہو سکتا ہے غلط ہو. وہ تحقیق تو کرے نا، چھان بین تو کرے نا کہ غلطی تو نہیں ہوگی پڑوس.
کہیں ہم غلطی پر تو نہیں لگے؟ جب تو نبی علیہ السلام فرماتے 73 گروہ 72 جہنمی 1 جنتی، تو پھر تلاش کیجئے۔ یہ مساجد جو اعلان کر رہے ہیں کہ آج جلسہ ہوگا، پروگرام ہوگا، درس ہوگا، علماء آئیں گے، اشتہارات چھپے ہوئے لگے ہوئے، کیا سمجھتے ہو یہ قیامت والے معافی مل جائے گی جب تک تم ان اشتہاروں پہ لبیک کہہ کے ہماری آواز نہیں سنو گے؟ ایک بندہ چوک و چوراہے میں کھڑے ہو کے، مسجد میں کھڑے ہو کے، اس کی بات ریکارڈ ہو رہی ہے، پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے، جا رہی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سارے گروہ سن لو، تم حق پر نہیں ہو، تحقیق کرو، ریسرچ کرو۔ تو کیا سننے والے پر فرض نہیں ہے؟ اس کے ایمان کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے عقیدے کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی آخرت کا مسئلہ نہیں ہے، اس کی جنت جہنم کا مسئلہ نہیں ہے، اس پر لازم نہیں ہے کہ میری آواز پہ وہ غور کرے اور تحقیق کرے کہ یہ بندہ کہتا ہے کہ ہم ٹھیک نہیں ہے، یا یہ غلط ہے، یا پھر ہم غلط؟ تحقیق کرے، کھولے، ہماری بات غلط ہو تو ہمیں ایسے رابطہ کریں، اصلاح کریں ہماری کہاں غلطی ہے، اور اگر تو ہم اپنی غلطی میں جو نظر آ جائے تو مہربانی کر کے ہمارے لیے پھر دعا تو کریں۔ ہو سکتا ہے آپ غلطی پر ہو، بس محاسبہ کریں۔ سمجھنا ہے تو ایک حدیث ہے صحیح البخاری میں، میرے توڑے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی قاصد بن کے ایک بستی اندر گیا ہے، بستی اعلان کیتا ہے کہ لوگوں میں مدینے سے آیا اور مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے، ہماری ایک بات سن۔ سارے بستی کے لوگ ایک مقام پہ اکٹھے ہو گئے کہ مدینہ شہر سے ایک قاصد محمد مصطفیٰ کا آیا ہے، وہ کوئی بات کہنا چاہتا ہے، ہم اس کی بات تو سنیں۔ پورا پنڈ اکٹھا ہو گیا، جب سارے مرد عورتیں اکٹھے ہو گئے نا تو صحابی رسول نے واز کیا، فرمایا اس بستی والوں، میں نے پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد بنا کے پیغام رسا بنا کے توڑل بھیجے ہیں کہ بتاں دی پوجا چھوڑ دو، اے بت جنہ ولیاں بزرگاں دی تو سب بنا کے رکھے نے، توڑے مشکل کشان نہیں، یہ توڑے حاجت روا نہیں، یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے، یہ خود انسان سے فوت ہو گئے، جن کی تصویریں، جن کے فوٹو، جن کے بت پتھروں کے گھڑ کے تم نے بنائے ہوئے، اور تم کہتے ہو کہ وہ زمین میں دفن ہو گئے، لیکن ان کی روحیں جہاں پھر رہی ہیں اور وہ تصرف کرتی ہیں، جانتی ہیں، دیکھتی ہیں، سنتی ہیں، پہنچتی ہیں، مشکلات کو حل کرتی ہیں، رب سے کروا کے دیتی ہے۔ یہ سارا تمہارا عقیدہ باطل ہے، مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے اور وہ اللہ کے سچے نبی ہے، وہ رسول بن کے آئے، ان کا یہ پیغام ہے تمہیں۔ انہوں نے کہا یہ سانوں تو آٹھا پیغام پہنچ گیا، تو اسی تشریف لے جاؤ۔ قاصد تھا، سفیر تھا، واپس آ گیا۔ کیا بستی والوں نے اس کی بات پہ پھر غور نہیں کیا؟ نہیں، وہ چلا گیا۔ اس بستی دے لوگ ایک اجلاس بلا لی، ایک میٹنگ بلا لی، سارے اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو کے محاسبہ کرنے لگے، کہنے لگے مدینے سے جرت کر کے ایک شخص نے اللہ دے رسول، اللہ دے نبی ہون دے جڑے دعویدار نے انہیں ایک پیغام بھیجیا ہے، ہو سکتا ہے اسی غلطی تے نہ ہوئی ہے، تحقیق کرنی چاہیے تھی۔ یہ محاسبہ ہو رہا ہے کہ ہم غلطی پر نہ ہوں۔ میں نے سمجھ نہیں آتی کہ اہل شرک اہل بدعت ان ہمارے دلائل پہ غور کیوں نہیں کرتے، پڑھتے کیوں نہیں، غور نہیں کرتے۔ یہ پوری بستی کے لوگ اکٹھے غور کر رہے کہ یار کی کرنا چاہیے، ساڑھا باپ دادا انہاں بتاں دی پوجا کرتا رہا ہے، اور یہ بات نہیں بٹھا لو، جو بت ہوتے تھے نا وہ ہوتے تھے پتھروں کی، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن وہ تصویریں ولیوں کی ہوتی تھی، پیروں کی، بزرگوں کی۔ ایویں بے وقوف نہیں سن، میں پتھر پھاڑ کے تھے انہوں بت بنا کے تھے پوجا شروع کر دے، پتھر کو مشکل کشا نہیں سکتے تھے، پتھر کے اوپر پاؤں رکھ کے وہ چلتے تھے۔ ہندو گاہ کو کیا سمجھتے ہیں؟ ماں سمجھتے ہیں، وہ ذبح کرتے ہیں،
کھاتے ہیں، اس کا پیشاب بھی وہ پیتے ہیں، ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں کہ ہمارا کیا ہے، ماں ہے، یہ معبود ہے۔ اگر وہ پتھر کو مشکل کشا سمجھتے ہوتے، معبود سمجھتے ہوتے تھے، پتھروں سے استنجا نہ کرتے، پتھروں پر قدم نہ رکھتے ہیں، وہ ان پتھروں کا احترام کرتے تھے جن پتھروں کی تصویر بناتے، کس کی؟ اللہ کے ولی۔ جنہیں سارے دماغی گل پائی ہوئے نے، وہ ولیوں کے پجاری نہیں تھے، وہ تو بتوں کے پجاری تھے۔ بت ولیوں کے تھے، انبیاء کے تھے۔ کبھی پوچھ لیا کرے علماء کرام سے، وہ بت کس کے تھے؟ خیالاتی بت تھے، تصوراتی بت تھے؟ نہیں۔ اٹھائیے صحیح البخاری، لکھا ہے صحیح البخاری میں، جب پیغمبر فاتح ہو کے مکہ میں داخل ہوئے، مکہ کی چابی، بیت اللہ کی چابی منگوائی اور اندر داخل ہوئے، سامنے جو بت تھا وہ ابراہیم علیہ السلام کا تھا، اسماعیل علیہ السلام کا بت بنایا ہوا تھا، سیدہ مریم کی تصویر بنائی ہوئی تھی، عیسیٰ ابن مریم کے فوٹو لگائے ہوئے تھے، دیواروں پہ ان کی تصویریں لگا کے بنا کے، دیواروں پہ ہی تصویر خیالی وہ بناتے تھے، انہی کی پوجا کرتے تھے، یا نبیوں کی یا ولیوں کی۔ یہ تصور باطل ہے کہ وہ خیالی کوئی تصور بت تھا، ہمیں پتھروں کی پوجا کرتے تھے، نہیں۔ اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا، جب نیک بندہ فوت ہوتا تو اس کی قبر پہ وہ سجدے کرتے تھے۔ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجدا، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر ان نبیوں کی قبروں پہ سجدے کیے۔ کون کہتا ہے کہ وہ پتھروں کے صرف پجاری، پتھروں کی تصویریں بناتے تھے، کس کی؟ ولیوں کی۔ لات کون تھا، عزا کون تھا، منات کون تھا، حبل کون تھا، یہ سارے اللہ کے نیک بندے تھے۔ فوت ہونے کے بعد ان کی قوم نے ان کی تصویریں بنائی۔ ود کون تھا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 بزرگ تھے جن کا تذکرہ صحیح البخاری کتاب التفسیر میں عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، یہ 5 ولی تھے، بزرگ تھے۔ جب فوت ہو گئے تو شیطان نے ولیوں کی صورت میں آ کے ان کو بت بنا کے دیے کہ بزرگوں کی یاد تازہ رہے۔ بیٹھے تھے نا پریشان ہو کے سارے، 5 ولی یہ فوت ہو گئے، ایک پیر مرے تو بند قوم پریشان ہوتی، 5 اکٹھے فوت ہو۔ تو شیطان نے پتا کیا سارے، یہ شرک شروع ہوا، اور اس سے پہلے رب کی زمین پر شرک نہیں تھا، کوئی مشرک نہیں تھا، کوئی شرک نہیں تھا۔ سب سے پہلے جب شرک شروع ہوا، کسی بھی مکتبہ ہے فکر کے عالم سے پوچھئے کہ جب شرک شروع ہوا اس کی تاریخ کیا، کیسے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا؟ صحیح البخاری میں سیدنا عبداللہ ابن عباس کا پورا قول اثر موجود۔ نوح علیہ السلام دی قوم میں 5 بزرگ تھے، ایک کا نام ود، سوا، سوا، یغوث، یعوق، نصر، یہ 5 کا نام قرآن میں بھی آتا ہے 29ویں پارے میں سورہ نوح میں۔ یہ 5 بزرگ فوت، شرک اس سے پہلے زمین پر نہیں تھا، کوئی انسان مشرک نہیں تھا، سارے فطرت پر تھے، توحید پر تھے۔ یہ 5 بزرگ ہو گئے فوت۔ جب فوت ہوئے غم میں قوم بیٹھی، شیطان نے انہی بزرگوں کے ساتھ ملتی جلتی فوٹو، تصویر، شکل بنا کے خدا ہے۔ جب قوم نے ویکھیا تو نہ کہا وہ بالکل اینج ہو بول بعد میں ہوتا نا کسی بندے دی شکل کسی بندے نہ رلدی ہوتی، انہاں تھے 2-3 بندے بیٹھے جنہیں شکلہ رلدی ہے، مختلف بندے آنال بزرگال نال، اس طرح شکل ملتی جلتی ہوتی۔ انہیں کہا بھائی یار یہ 5 وچ ہوتے نہیں لیکن 6واں ہے اونج دے۔ تو تھا کون؟ بولو کون تھا؟ کیڑی صورت جایا؟ انسان دی صورت۔ جن انسانی شکل بنا سکتا ہے وہ انسانی شکل میں آ، اور بنائی انہیں بزرگوں والی شکل، کیونکہ نبی کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا، یہ ولیوں کی بزرگوں کی شکل آ گئی۔ کہنے لگے یار اللہ نے بلایا نہ تجھے، اے وہ نہیں تو پھر اے وکھرا بھی نہیں، یہ ہے کوئی بزرگ پہنچ دے پہنچے ہو، وہ شیطان تھا۔ کہنے لگے کیوں پریشان ہو؟ شیطان کہنے لگے ساڑھے 5 بزرگ فوت ہوئے، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر۔ انہیں کہا پھر انہیں کہا بڑے پریشان ہیں، انہیں دی غم میں جدائی چاہی۔ انہیں کہا جے تسی عبادت کرو خالص اللہ دی۔ کون کہہ رہے ہیں؟
جے تسی خالص عبادت اللہ دی کرنے رہو تے انہاں بزرگاں دے میں تو انہوں پتھراں دی تصویراں تے فوٹو بنا دیوا تے انہوں مسجد تو باہر چوک گیٹ اگر باہر لگا دو جدوں تسی اندر جاؤ زیارت بزرگاں دی باہر نکلو تے زیارت بزرگاں دی آنے جانے یاد تازہ راسی لیکن یاد رکھیا عبادت کس دی کرنی ہے اللہ وہ کہنے لگے سنو بنا دے انہاں فوٹو بنا دیتے انہاں باہر لا دیتے آندھیا جانے زیارت ہوتی رہی آندھیا جانے زیارت ہوتی بخاری میں پوری تفصیل موجود ہے آتے جاتے عبادت ہوتی رہی ایک نسل ختم ہو گئی نئی نسل آ گئی یہ بت وہاں رکھے ہوئے جنہیں رکھوائے سن زیارت لئی دیدار لئی غم بھلان لئی لیکن نوی نسل وہ گل منتقل نہ کر سکے نوی نسل نے سمجھا کہ یہ ہے ہمارے بزرگوں کے معبود یہ ولی ہیں بزرگ ہیں ان کو سجدہ ہے وہ سجدہ شروع ہو گئے اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھیجا کہ ود سوا یغوث یعوق نصر یہ بزرگ تھے یہ تمہارے مشکل کشا نہیں تھے ایسی قوم ڈٹی شرک پر 950 سال پیغمبر نوح بھی اپنی قوم کو ان بتوں کی پوجا سے بزرگوں کی پوجا سے پھر ہٹا نہیں سکے محاسبہ جب تک نہیں ہوگا یہ پورا پنڈ بستی اکٹھی ہے کیا یہ بھی مسجد اہل حدیث کی ہے دوسری یہاں مسجد دوسرے مسلک کی ہوگی ہم کہتے ہیں وہ شرک پر ہیں وہ بدعت پر ہیں خرافات پر ہیں وہ ہمارے بارے میں ایسے ایسے جملے کہتے ہیں تو کیا تحقیق نہیں ہونی چاہیے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں کیا وہ ٹھیک ہے اور جو ہم کہہ رہے ہیں کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط بھائی جنازوں میں خوشی غمیوں میں اکٹھے ہوتے ہو بیٹھتے ہو ملتے ہو تب ہم کہتے ہیں کہ تم غلطی پر ہو ستھر پوڑی پہ بیٹھتے ہو دعائیں کرتے ہو ہم کہتے ہیں یہ بدعت ہے کبھی تم نے سوچا ہے کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں یہ صحیح کہہ رہے ہیں محاسبہ تو کیجئے نا اتنا تو ہمارا حق ہے نا کہ جب ہم کہہ رہے ہیں یہ بدعت ہے تو اسی ہاتھ چکن تو پہلے پوچھتے لو علماء کو لو کہ اس کی دلیل کیا ہے جس دن پوچھو گے نا پھر ویکھنا اللہ راستے کے میں کھول دے ان پورا پنڈ بستی اکٹھی ہوئی بیٹھی کہنے لگے یار کی کرنا چاہیے کئی غلطی تے نہ ہوگی ساری بستی دے لوگ کہنے لگے اپنے جو ایک نمائندہ ترجمان بنا کے بھیجنا چاہیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کول تحقیق کر کے آوے اس پیغمبر نو مل کے آوے انہوں دی دعوت ویکھ کے آوے انہوں کو پڑھ سمجھ کے آوے پھر آوے جے سچ پائے سمجھے تے پھر اس دی بات نو قبول کر لینا چاہیے غلطی دے اڑیا نہیں رہنا چاہیے غلطی دے ڈٹیا نہیں رہنا چاہیے جب اس رسول نے بندہ بھیج کے ہم پر حجت پوری کی ہے کہ تم غلطی پر ہو تم حق پر نہیں ہو تم باطل پر ہو تم شرک پر ہو لہذا ہمیں بندہ بھیجنا چاہیے دسو جدو پورے پنڈ نے اپنے وچوں بندہ لب کے بھیجے ہوگا وہ بندہ کتنا سیاڑا ہوگا ایک بندے کا انتخاب کیا کہ یہ گھوڑے پر چڑھے مدینے جائے رسول اللہ کو ملے زیارت کرے دیدار کرے اگر وہ بات درست ہو تو ان کی سنے غور کرے اور مانے پھر واپس آگے ہمیں بتلائے یہ چل نکلا گھوڑے پر والذین جاہدوا والذین جاہدوا اللہ فرماندے نے جڑا ساڑے راہ اندر نکلے پھر اسی ہدایت دے دروازے کھول دینے پوری بستی والے نے اپنا ترجمان بنا کے بھیجے ہے تحقیق کرے کوئی ہے جڑا بستی برادری دے اندر ایک برادری پوری ہے اس میں ایک اہل حدیث ہے تو کیا اس برادری پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے اس برادری کے بندے کے عقیدے پر غور کرے پڑھے پڑتال کرے تحقیق کرے یہ سچ کہتا ہے یہ جھوٹ کہتا ہے صرف لڑی جانا اس وجہ سے کہ یہ وابی ہے یہ عقل مندی نہیں ہے تحقیق کیجیے یہ چل پڑا ہے تحقیق کر مدینہ طیبہ اندر پہنچی ہے والذین جاہدوا فینا پہنچ کے سواری تو اترے ہیں
سواری نو مسجد نبی تو بار بنے اندر داخل ہویا ہے. نبی علیہ السلام بڑی محفل اندر صحابہ کرام دے درمیان موجود نے. اندر داخل ہو کے کہن لگا اے مدینے والے لوگوں تو ہاڑے وچ او بندہ کون ہے, او ہستی کون ہے, او شخصیت کون ہے جنہیں نبی ہون دا دعویٰ کیتا ہے؟ وہ کون ہے جنہوں نے نبیوں نے کا دعویٰ کیا ہے میں فلاں علاقے سے پنڈ بستی سے آیا ہوں, اس نبی کو ملنا چاہتا ہوں, وہ تم میں سے کوئی اگر ہے تو بتاؤ. مجال ہے کہ صحابی نے کہا یہ ہے. انگلی کا اشارہ بھی صحابہ گستاخی سمجھتے تھے. یہ ادب ہے, یہ احترام. یہ نہیں کہا یہ بیٹھے یہ ہیں یہ ہیں, نہیں. کہنے لگے آنے والے پوچھن والے تو آپ نظر مار, پورے اعتماد نظر دوڑا, جڑا سب تو سونا ہے وہ محمد ہے. صحابہ صدب دیکھو احترام دیکھو احترام. اس پورے اعتماد اندر جڑا سب تو خوبصورت ہے وہ کون نے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پنڈ دے اندر رہن والا بندہ سی, عرابی سی ہے. نظر دوڑائی محبوب دے اس نو جمال ہوئے کے پہچان سے آن گیا. کہنے لگا ہے مدینہ دے لوگو جی حسن تے فیصلہ ہونا ہے توڑے سارے جو سونے تے اے محسوس ہوندے نے, اے خوبصورت نے. صحابہ کہنے لگے سچ پہنچے ہو, حق تک پہنچ گئے ہو, یہی ہے ہمارے نبی, یہی ہے ہمارے مرشد. آپ دے قریب ہوئے ہے. پہلا سوال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پنڈے چ بستی چ رہنا, دور رہنا, جنگل جیسی رہنے, پنڈ چ رہنے, سانو نہیں پتا کہ اونچی شان والے بندے نال گل کیویں کریندی ہے, سوال کیویں کریندا ہے, پوچھیندا کیویں. میں اس ادب تو آگاہ نہیں تے جے اپنے رنگ سوال کراں ناراض تے نہیں ہوو گے. جے اپنے ہمیں سادہ جے انداز سوال کراں. نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں آنے والے, جس طرح تیرا دل کرے اس طرح سوال کر. پوچھن والے تو میں محمد ناراض نہیں ہویا کردا. ہم اس سنت پر آج تک قائم ہے, جو ہم سے سمجھنے کے لیے پوچھے ہم اس سے کبھی ناراض نہیں ہوتے. کبھی ہم لڑے نہیں, کبھی ہم نے مسجد سے نہیں نکالا کسی کو کہ آپ کیوں پوچھتے ہیں, آپ کیوں گستاخ کرتے ہیں, آپ کو علماء کے مقام کا نہیں پتا, آپ کیوں پوچھتے ہیں. پوچھنے سے تو وہ ڈرے جس کے پاس دلیل نہ ہو. یہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کوئی مسئلہ پوچھے میرے علم میں نہ ہو, یہ ہو سکتا ہے آپ مسئلہ پوچھے کسی شیخ کے علم میں نہ ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ مسئلہ آپ پوچھیں اور قرآن اور حدیث میں نہ ہو. میرے علم کی کمی ہو سکتی ہے, مسلک اہل حدیث کی حقانیت میں کوئی شک شبہ نہیں ہے. مسلک وہی ہے, دعوت وہی ہے, پیغام وہی ہے, دلائل پر بصیرت پر یہ گروہ, یہ مقام, یہ جماعت, یہ منہج, یہ عقیدہ بصیرت پر کھڑا ہے, دلیل پر. ہم قصوں پر نہیں ہے, کہانیوں پر نہیں ہے, آوازوں پر نہیں ہے, ہم جھوٹی روایات پر نہیں ہے, قصے کہانیوں پر نہیں ہے, ہم ادھر سے آواز آئی ادھر سے آواز آئی نہیں ہے, ہم ضعیف روایات پر نہیں ہے. مسلک اہل حدیث قرآن پر قائم ہے, مصطفیٰ کی صحیح حدیث پر قائم ہے. کوئی ایک مسئلہ پیش کیجئے, پورے اجتماع کو اجازت ہے, کوئی ایک اٹھ کے مسئلہ پیش کرے, اس مسئلے کی دلیل پیش کرو, قرآن میں ہے یا حدیث میں ہے, جو تم کرتے ہو یا دلیل دے دیں گے یا ممبر سے اترنے سے پہلے اس مسئلے کو چھوڑنے کا اعلان کر دیں گے. جو قرآن و حدیث میں نہیں وہ ہمارا مسئلہ نہیں, اور جو ہمارا مسئلہ ہے وہ قرآن و حدیث میں ہے. ہم قرآن و حدیث پر قائم ہیں اور انشاءاللہ مرتے دم تک اسی دلیل پر قائم رہیں گے. ہم بصیرت پر دلیل پر ہے, دلیل سے جی رہے ہیں اور دلیل پر ہی مریں گے انشاءاللہ. سنیے ہمارے مسلک کو, منہج کو, عقیدے کو. سمجھ آ رہی تو بس میں تھوڑی طبیعت میری کھل دی ہے, انشاءاللہ 12 بجے شروع کرنے تھوڑی طبیعت ماشاءاللہ ٹھیک. سنی کہنے لگا محبوب جی سوال دی اجازت ہے, ورما جی میں تیرا دل کردہ ہے سوال کر. کہنے لگا محبوب جی میرا پہلا سوال, تو انہوں اللہ نے نبی بنایا ہے, میں نے پنڈ والے نمائندہ ترجمان بنا کے بھیجے ہے, میں پوچھن آیا والذین جادوا فینا
میں ہدایت دی تلاش اندر نکلیا وہاں تواڈی خدمت عالی اندر حاضر ہویا وہاں میں دسو تانوں اللہ نے نبی بنایا ہے یا نہیں بنایا؟ میں عام آدمی ہاں، جہالت دا شکار ساڈی قوم ہے، میں علم ونوں معاملات نوں نہیں جاندا، میں اتنا دسو کہ تانوں اللہ نے نبی بنایا یا نہیں؟ رسول اللہ نے فرمایا میں نے اللہ نے نبی بنایا۔ سوال اگلا سنی، جی تو انہوں اللہ نے نبی بنایا؟ جی بنایا۔ فرمایا یا رسول اللہ میں کیوں دلیل منگا تو آڑے کلو، بس اتنے ہی کہہ سکنا قسم دے سکتے ہو؟ چہرہ بڑا توڑا سونا ہے تے جھوٹے انسان دا چہرہ نہیں، تے قسم دے سکتے ہو کہ تو انہوں اللہ نے نبی بنایا؟ جی قسم دے سکنے ہیں، قسم دے سکنے ہیں، قسم ساڑھے کل سوال ہو اسی قسم دے سکنے ہیں، قسم اٹھا سکتے ہیں بھئی، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم اٹھا سکتے ہیں، بیت اللہ کے اندر داخل ہو کے غلاف کعبہ پکڑ کے قسم اٹھا سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی رفع الیدین کے بغیر نماز نہیں پڑھی، قسم دے سکتے ہیں صرف اس لیے کہ تو اللہ تعالیٰ تمہیں آپ کی توفیق دے، قبول کرنے کی توفیق دے دے، قسم دے سکتے ہیں بھائی رسول اللہ نے کبھی داڑھی نہیں مڈوائی نہ کٹوائی، قسم لا لو، قسم دے سکتے ہیں رسول اللہ نے کبھی کول شریف نہیں پڑھایا، قسم دے سکتے ہیں رسول اللہ نے کبھی چیلم نہیں کیا، قسم دے سکتے ہیں رسول اللہ کی قبر پہ کبھی صحابہ نے عرس نہیں لگایا، قسم دے سکتے ہیں 1.25 لاکھ صحابہ کرام میں سے کسی نے محبوب کی قبر کو پکا نہیں کیا، لے آؤ بھائی قسم لے لیا تو لے لو، قسم دے سکتے ہیں محبوب کے زمانے میں مسجد نبوی آمین کی آواز سے گونجتی تھی، والذین جاہدوا فینا، لیکن ایک سن لو میں کنیا قسمہ چپ چھوڑیاں سید ہو گئے، اگلی سن لو جس قسم تو بعد میری قسم سنن تو بعد تحقیق نہ کی تھی قیامت دن ہاتھ میرا تے گربان استا ہوئے، جنہیں کام شروع نہ کی تے نہ رفع الیدین، پھر قیامت دن گربان استا تے ہاتھ میرے ہونگے تے میں جھوٹی قسم چکی ہوئے، تو پھر پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں ہاتھ تمہارا ہوگا گربان میرا ہوگا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث، مناظر اسلام حضرت علامہ سید سبتین شاہ صاحب۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہنے لگا محبوب جی قسم دے سکتے ہو محبوب دی عظمت قربان جاواں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ قسم دے سکنے صحابہ کرام دے وچوں کوئی کتب نہیں سی، کتب ساڑھے چویں کوئی، قسم دے سکنے صحابہ کرام جو کسے صحابین عبدال نہیں چکیا جاندہ ساڑھے اندر بھی کوئی نہیں، قسم دے سکنے صحابہ کرام میں جو کوئی نجومی نہیں سی ساڑھے اندر بھی کوئی نہیں، قسم دے سکنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین دے وچوں توجہ فرمانا کوئی صحابی کسے نو ملنگ نہیں چکیا جاندہ ساڑھے اندر بھی ایسا ملنگ کوئی نہیں، صحابہ کرام دے وچوں کوئی صحابی ایسا نہیں جنہوں مجذوب کیا جاوے ساڑھے اندر بھی ایسا کوئی نہیں، اسی اسی منہج عقیدے پر قائم جس پر صحابہ کرام قائم، اور صحابہ کرام اس عقیدے پر قائم جڑا اللہ نے مصطفیٰ کے سینے پہ بدریہ جبریل اتارا ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا،
کہنے لگا محبوب جی قسم دے سکتے ہو؟ محبوب وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ اس حریص نے سے بات دے کہ دنیا کلمہ پڑے شرک تو بچ جائے بدعات تو بچ جائے۔ آپ نے فرمایا جے میری قسم نال تو ہدایت آنا ہے، میں نو ذات دی قسم ہے جدے ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی جان ہے جنہیں زمین و اسمان پیدا کیتے نے، میں نو ذات دی قسم ہے میں نو اس نے نبی بنایا۔ سبحان اللہ۔ فرمایا پھر کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھیا، کہنے لگا محبوب جی کلمہ اسلام تے میں پڑھ لیا قبول کر لیا، جلدی ہے میں اپنے پنڈ بستی اندر جا کے قوم نو دسنا ہے کہ تے فوت نہ ہو جاؤں، من دین ذرا سکھاؤ۔ کلمہ اسلام تو بعد کوئی اور چیز جنہوں مننا ضروری ہوئے، فرمایا 5 وقت نماز پڑھنا ہوئے گی۔ کہنے لگا محبوب جی کچھ اور، فرمایا زکاة نصاب نو مال پہنچے زکاة دینا ہوئے گی، یا ماہ رمضان دے روزے نہیں، یا بیت اللہ دا زندگی اندر ایک مرتبہ حج۔ کہنے لگا کچھ اور، فرمایا اور کچھ نہیں، بس اے میرا دین ہے، نہ ادھیج 11ویں دسیے نہ 12ویں دسیے نہ کل دسیے نہ 7واں دسیے نہ 40واں دسیے نہ 11ویں دسیے نہ کوئی سالانہ اور کوئی چٹی کوئی اور چیز نہیں بیان کی تھی۔ یہی ہے میرا دین، ذالک الدین القیم، یہ ہے میرا دین سیدھا جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ بس کلمہ پڑھ لی ہے، شرک نہیں کرنا، میری نبوت کو مان لی ہے، اب کسی کو امام مرشد نہیں بنانا، قیامت تک رسول میں ہوں، مرشد میں ہوں، سرکار میں ہوں، میرے بعد قیامت تک کوئی سرکار نہیں آئے گی، امام اعظم میں ہوں۔ اگر رسول اللہ کے بعد رضوی ہونا تھا، رسول اللہ کے بعد بریلوی دیوبندی ہونا تھا، رسول اللہ کے بعد حنفی شافعی مالکی حنبلی ہونا تھا، رسول اللہ کے بعد چشتی سہروردی اجمیری ہونا تھا، تو معذرت کے ساتھ کہتا ہوں تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہوئی شرم نہیں آتی؟ تاجدار ختم نبوت کا نعرہ وہ لگائے جس کے نزدیک آخری رسول مصطفیٰ ہوں اور آخری مرشد بھی مصطفیٰ ہوں، آخری سرکار بھی مصطفیٰ ہوں۔ تاجدار ختم نبوت، تو کہن دائی وال نہیں آندا، تاجدار ختم نبوت، دو باری تو منہ چو نکلے، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ ہم حق رکھتے ہیں اس نعرے کا جن کا کوئی مرشد نہیں پیغمبر کے پاس، آج تک ہے بھی نہیں، اور انشاءاللہ قیامت تک ہم نے بنانا بھی نہیں، کسی نے آنا بھی نہیں۔ ہم کہہ سکتے ہیں تاجدار ختم نبوت، اہل سنہ والجماعت ساتھ حنفی شافعی مالکی حنبلی لگانا ہے، وہ کیا جانے، ہم جانے تاجدار ختم نبوت، انہیں جانا انہیں مانا، تاجدار ختم نبوت۔ آج تک عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بعد 2000 سال ہو گئے، 2021 سال ہو گئے عیسیٰ ابن مریم کو زندہ آسمان پہ اٹھائے ہوئے، عیسائیوں کے نزدیک وہ نعوذ باللہ سولی پہ چڑھ گئے، پھر بھی انہوں نے آج تک کوئی نیا امام نہیں بنایا۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج تک وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، 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 ان کا نبی بقول ان کے سولی پہ چڑھ گئے، پھر بھی وہ کہتے ہیں ہم عیسائی ہیں، عیسائی ہیں، انہیں آج تک کوئی امام درمیان میں نہیں لایا، تو 400 سال بھی گزارا نہیں کیتا نبی کے امامت پر، اور تم نذرانہ ہر صدی میں نیا بناتے اور کہتے ہو ہم تاجدار ختم نبوت۔ نہیں، معراج کی رات سارے انبیاء علیہ السلام محبوب کو ملتے گئے اور نبی ہونے کا مصطفیٰ کا اقرار کرتے گئے۔
سب نبیوں نے اقرار کیا تھا. حدیث معراج کو پڑھ لیجئے کہ آپ نبی ہیں، ہم مانتے ہیں. جب نبیوں نے مان لیا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. کانفرنس کا عنوان کا حق بھی تو ادا ہونا. وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصري قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين. عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کے بعد آج 2000 سالوں میں کوئی اپنا امام نیا کھڑا نہیں. تو کتنے سو سال حضور کے بعد نیا امام بناتے ہو، نئے بناتے ہو، نیا بناتے ہو، تمہارا گزارا ہی نہیں ہوتا، پھر یہ نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ ہم سے پوچھو کہ ختم نبوت کا معنی کیا ہے. تائیں کہ حضرت شیخ القرآن فرمایا کرتے سننا تو صاحب پہ ہی فیصلہ یاد ہے نہیں ہے. چلو توجہ ہے. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھائی کہ میں نے اللہ نے سچا نبی بنایا. ہر نبی نے نبی علیہ السلام کی نبوت پہ مان لائے. حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ پیار محبت جاندے فرماندے تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خسے آمادی. ایک جملہ لے لو حضرت شیخ القرآن دا حافظ عبداللہ شکری دا بھاوی ساری رات ہو دی تفسیر لگے رو. ایک فیصل آباد کے بھی خطیب ہیں جن کا ایک جملہ اٹھا لیں. قاری عبدالحفیظ فیصلہ ایک جملہ اٹھا لیں، اللہ ان کو لمبی زندگی سے بزرگوں کا احترام اکرام کیا خدمات کا ایک ہی جملہ حضرت قاری صاحب کا لے لینا. شاکر صاحب تقریر کر رہے سنا کہ صورت بھی اعلیٰ سیرت بھی اعلیٰ. قاری صاحب پتہ کی فرماندہ تھا صورت بھی لاجواب، سیرت بھی لاجواب، صورت بھی القرآن، سیرت بھی کان خلقہ. جدہ کلمہ پڑھیں دے ہن ساری رات لگے رہو اسی جملے تفسیر نہیں. جدہ کلمہ پڑھیں دے وہ دے آنکھیں لگیں دے، جدہ کلمہ پڑھیں دے وہ دے پچھے چلیں دے، جدہ کلمہ پڑھیں دے وہ دے نام تے مذہب بنیں دے. تسی آپ پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خسے آمادی. جتے نیویں پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امام دی. جتے نیویں پالی نبیاں نے اتے کی رہ گئی گل امام دی. جنہوں ملے حضوری آقا دی، جنہوں ملے حضوری جڑا محمدی ہو جائے آل حدیث ہو جائے پھر وہ نیچے کیویں آئے جنہوں ملے حضوری آقا دی. کچھ علماء اکٹھے ہو کے بہاول پور اندر حضرت پروفیسر عبداللہ بہاول پوری اللہ ان دی قبر تے کروڑا رحمتہ نازل فرمائے. کچھ لوگ اکٹھے ہو کے کہنے لگے بہاول پوری رحمت اللہ علیہ نو کہ اور رل مل کے کام کریے، ایڈی سخت تقریر نہیں کریں دی، اور رل مل کے کام کریے، شرک دے خلاف کریے. اسی بھی موعد ہاں تسی بھی موعد ہو، سمجھ آگے کیڑے گئے ہونگے. اسی بھی توحید پرست ہاں تسی بھی توحید پرست ہو، شرک دے کفر دے خلاف رل کے کام کریے، انج بکری باتاں نہ کیتا کرو. حضرت بہاول پوری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے جے رل کے کام کرنے اوپر آ جاؤ. کہنے لگے اوپر کیویں؟ فرمایا تسی حنفی ہو نیچے ڈنڈے تے ہو، اسی اوپر محمدی ہاں. جے صلح کرنا چاہندے ہو اتحاد چاہندے ہو اوپر آ جاؤ، میں تے نیچے نہیں آ سکتا. کیوں؟ جنہوں ملے حضوری
جنہوں ملے حضوری آقا دی جڑا محمدی بن گیا پھر انہوں انفی بنان دی لوڑ کیڑی رہ گئی ہے جدو محمدی جو ہو گئے پھر سارے وچ آ گئے رضوی وچ آ گئے انفی شامی مالکی عملی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے لئی گزارا نہیں جب تک محمدی نہ ہون تو نہ دا اپنا گزارا نہیں جب تک محمدی نہ بنن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ قیامت وعد نہ دی اپنی اپنی پہچان نہیں ہوئے گی اپنا اپنا جھنڈا نہیں ہوئے گا اپنی اپنی جناب تقسیم نہیں ہوئے گی جڑے آندے نے یوم ندعو کل اناس بامامہم قیامت والے دن سن اپنے اپنے اماماں دے نام تے آواز پائے گی تے میں کہ پھر کی ہوئے گا جڑے اسی اپنے اماماں نال جانا ہے تہاڈا تے امام ہی کوئی نہیں تسی دے نال قیامت والے دن جاؤ گے میں کہ ویکھنا قیامت والے دن پھر کی ہونا ہے تسی کی دے نال جاؤ گے کہن لگے سی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نال جاواں گے تے میں کہ شافعی پھر کدھر جان گے کہن لگے امام شافعی نال مالکی امام مالک نال حنبلی احمد بن حنبل نال جعفری امام جعفر صادق نال مگر اسے رہ جانا ہے تے ساڈے امام نے رہ جانا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم تسی اپنے اماماں دے جھنڈے تلے چلے جاؤ گے جان جی چلے جاواں گے اسی کہاں گے رب پوچھے گا لے حدیثو تسے کیوں نہیں جان دے اسی کہاں گے ساڑا ہور امام ہی کوئی نہیں اسی تے او دے غلام جنہوں تسا آپ امام اعظم بنایا سی نعرہ تکبیر مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ اسان نہیں جانا اسی کو کچھے پیران لے نہیں اسی کو لوٹے نہیں اچھی بولو اسان نہیں جانا سانو رائے اللہ یقین ہے کہ ادھوں تک دروازہ کھلنا ہی نہیں جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا اسی کیوں جائیے کسی ہور نال جنہوں اگو جواب آوے پھر اندر جا کے کی کرو گے جنہوں آوائے دروازہ کھٹکھٹان گے توڑے امام دروازہ ہے گی کون امام ابو حنیفہ کتوں تشریف لے آئے ہو کوفہ سے آیا نال کون ہے پاکستانی افغانی ہندوستانی بنگالی جن اسلام آباد کو نہیں جان دیندہ انہوں کون جان دے گا جنت دے اندر آواز آئے گی کھلنا نہیں دروازہ نہیں وہ کھلنا دروازہ جیڑا آئے کھڑکائے جدوں دی جنت بنائیے ادوں دا دربان جنت دروازے تے کھڑا ہے تو انہوں ڈیوٹی کو لائی گئی ہے تو کھولنا نہیں تو نہیں وہ کھولنا جدوں تک دروازہ کھٹکھٹایا تو آواز کون انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے نال کون جنہاں دا میرے علاوہ امام ہی کوئی نہیں میرے نال ہونے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أولئك رفيقا ایویں سمجھ نہیں آئی تو اس طرح غور کرنا ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سب تو بڑے امام نے عمر دے اندر وہ اجے پیدا نہیں سی ہوئے امام شافعی امام مالک احمد بن حنبل چاروں امام نہیں سی آئے اس تو پہلے 1.25 لاکھ 1.5 لاکھ صحابہ کرام پھر تابعین تبع تابعین میں دسو تے سی اوکے دے نال جنت جان گے تے سارے امام چھوٹے نے اوکے دے نال جنت جان گے کہنے لگے وہ نبی پاک نال جان گے سن لو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین اسا انشاءاللہ اسے گروہ نال ٹر جانا ہے جس امام دی امامت صحابہ نے جانا ہے اسا انہاں دی میت اندر انشاءاللہ جنت جانا ہے جنہوں ملے حضوری ذرا پیار سے کہیے جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلام دی امام ابو حنیفہ شافعی مالک احمد بن حنبل سارے غلام نے جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلام دی آمن قرآن و حدیث نو تنو عظمت ملے سلام دی سلام علیکم سلام
سلام علیکم. اللہ جتے شیخ القرآن لیٹے نے انہوں دی قبر تے کروڑا رحمت نازل فرما. سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم طبتم فادخلوا خالدین. تو صاحب پہ ہی فیصلہ پھر مٹو شروع کری. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص اے مجلس خاص امادی. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا اے مجلس خاص امادی. نبی علیہ السلام کو اے بندہ آن والا ترجمان نمائندہ دین سکھ رہے ہے. دین سکھ کے تے کہن لگا محبوب جی کوئی اور چیز توڑے دین اندر. فرما بس ہے ہی میرا دین ہے کلمہ اسلام پڑھ لیا ہے تے میں نو رسول من لیا ہے. یا رسول اللہ توڑے بعد کوئی امام بھی آئے گا نہیں. تو صاحب پہ ہی فیصلہ کر لینا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں پوچھنا چاہنا جے کوئی آنا ہوندہ کوئی آنا ہوندہ کوئی آنا ہوندہ توڑے نا مرزائی جڑے نے ملحد نے بھی نے زندیق بھی نے کافر تے مرتد بھی نے لیکن پھر بھی انہاں پہلے نبی بنایا ہے مرزے نو پھر او دی گل منی ہے. تو سا نبی بھی نہیں بنایا تے گل بھی منی جاندے ہو. نبی مانتے نہیں ہو تے پھر بھی اطاعت کیتی جاندے ہو تقلید کیتی جاندے ہو. مرزائی پہلے نبی بنا دے نے پھر آندے نے یہ دی گل مننی ہے. وہ بھی آندے نے پہلے نبی بنائیں دے پھر گل منیں دیئے. تو سا نبی بھی نہیں بنایا تے کم ہوئی لیا نبی نہیں منیا امام نو لیکن ہر بات امام دی ہی حدیث دے مقابلے اندر من لئیے. تسی کی کہہ رہے ہو کس طرح کہہ سکتے ہو تاجدار ختم نبوت. یہ کون کہے گا اہل حدیث تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. جھوم کے کہیے ذرا پیار نل کہیے جھوم کے کہیے مدنی بھائیوں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہیے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. ڈیوٹی مک گئی نہیں اس آج ساری رات جاری. تاجدار ختم نبوت ایویں دیوانے ہو کے نکلنا انشاءاللہ وقت آنا ہے. تاجدار ختم نبوت. جدو اہل حدیث نکلے انشاءاللہ واپسی دے 5000 لفافہ لے کے نہیں آنگے. تاجدار ختم نبوت. پھر اینج ویڈیو نہیں بنے گی کہ لفافے ونڈے جا رہے ہیں لے جاؤ درنا نہ لے جاؤ لفافہ. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت. کہاں یاد ہے شعر ربانی علامہ یزدانی تو بھی گاٹ فیصلہ بعد اندر جلسہ سی تے میں جلسے اندر بطور سامع موجود شاہ. تو یزدانی صاحب فرماندے ہوندے سن اے دھوبی گاٹ تیرے اندر سرکاری بھی آئے تیرے اندر درباری بھی آئے. اے دھوبی گاٹ تیرے اندر سرکاری بھی آئے درباری بھی آئے. آج وہ آئے ہیں جو درباری بھی نہیں سرکاری بھی نہیں بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حکمرانوں سے بات کیا کرتے ہیں اور ان کی پیشکشیں اپنے بوٹوں کی ٹھوکر سے ٹھکرا دیتے ہیں. آج آئے ہیں پھر فرماتے سن اے دھوبی گاٹ تم بے نظیر دی ریلی بھی دیکھی علامہ ظہیر کا ریلا بھی دیکھا پڑھتے تھے ہم جامعہ سلفیہ یزدانی شہید کے یہ گرج سن رہے تھے. ایسا لگتا ہے جیسے ابھی یزدانی صاحب سامنے کھڑے رکا نہیں رکا نہیں رکا نہیں رکا نہیں
تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرمایا محبوب جی کچھ اور تو آڈا دین فرمایا بس یہی ہے میرا دین اے اٹھے ایسا پی رسول جو ابھی بنا ایسا پی رسول اٹھ کے عرض کردہ ہے محبوب جی یہی ہے تمہارا دین فرمایا ہاں یہی ہے میرا دین کہنے لگا محبوب جی واللہ جی میں قسم تو سا چکی ہے ساڑھی قسم بھی سنو پہلے آپ نے قسم اٹھایا پھر میری آج قسم سنو واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص اے محبوب جی تو کچھ تمہاری زبان سے سنا ہے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس دین میں نہ اضافہ کروں گا نہ اس دین میں کمی کروں گا نہ اس دین میں اضافہ کروں گا نہ اس دین میں کمی کروں گا اور اٹھ کے واپس جانے لگا کیا کہہ رہا ہے نہ اضافہ کروں گا نہ ہی جنہوں ملے حضوری نہ اضافہ کروں گا نہ کمی کروں گا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا چلو پھر 3 گھنٹے وجہ سے الیوم اکملت لکم یہ تو تھک گیا میں انداز دے آج حقیقت ہے چلو ور وینے آج بیچ تو آڈا وینے تے اپنا ہی وینے 12 میں شروع ہوں تاجدار ختم نبوت جدو میں نے کوئی گل نہیں آئے گی نا میں تھی رہاں گا تاجدار ختم نبوت سارا مسلک سارا گیتا سارا گفتگو دا موضوع نہ چھوڑ اسی جملے اندر یہ امام اعظم تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ان حالات دے اندر جڑے حالات ملک اندر چل رہے ہیں ان حالات اندر اس تو بڑا پیارا نعرہ کوئی نہیں تاجدار ختم نبوت اس تو بڑی عبادت بھی کوئی نہیں تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت سویرے بچے جوان گلیوں میں کہتے پھریں تاجدار ختم نبوت واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص اللہ دی قسم نہ دین وچ کمی کروں گا نہ اضافہ کروں گا محبوب نے فرمایا بشارت سنیے پہلے کی اندر واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص نہ کمی نہ اضافہ کروں گا اس دین اندر وہی کچھ قبول کروں گا جو پیارے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان پاک جو سنیا نہ کمی کریں گا نہ اضافہ کریں گا ان لنہدینہم سبلنا محبوب نے فرمایا میرے صحابہ دخل الجنہ ان صدقہ افلح ان صدقہ دخل الجنہ ان صدقہ یہ اپنے قول تے پکا رہا سچا رہا جس دین جنہ کمی کیتی نہ اضافہ کیتا میں محمد اعلان سنو اے بندہ جنت داخل ہو گیا باہر نکلے ہیں سواری تے سوار ہویا ہے مدینہ شریف تو باہر نکل جا رہے ہیں زمین جو گزرن لگا ہے میں گلی تو باہر نکلے ہیں مدینہ شہر تو باہر نکلے ہیں اگے زمین دے اندر چوئے دی بل سی اس بل دے اندر سواری دا پیر پھنسے ہے سواری ڈگمگائی اتوں گریا ہے تے فوت ہو گیا ہے جدوں فوت ہویا ہے مدینہ پاک اندر اطلاع آئی محبوب جی ابھی آنے والا ابھی جانے والا قسم چکن والا ابھی فوت ہو گیا ہے ہجے واپس پنڈ اندر بستی اندر حق لے کے نہیں پہنچیا بس فوت ہو گیا ہے نماز پڑھی کوئی نہیں روزہ رکھیا کوئی نہیں حج کیتی کوئی نہیں
کوئی بھی عمل نہیں کیتا صرف کلمہ پڑھیا ہے تے واپس جا رہا ہے دین سکھیا تے واپس جا رہا ہے فوت ہو گیا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا آؤ میرے صحابہ اس ول چلیے محبوب علیہ السلام پہنچے سواری قریب کھڑی ہے زمین تے گرے ہوئے ہے ویکھیا تے فوت ہو چکا ہے محبوب زمین تے بیٹھ گئے نرم زمین ہے او تے محبوب بیٹھ گئے مٹی مبارک دے اوپر محبوب بیٹھ گئے او دے سر نو اٹھایا ہے اپنی گود وچ رکھیا ہے اتوں مٹی چھاڑی ہے دوجی روایت دے اندر آندا ہے محبوب نے سر مبارک نیچے کر کے او دے ہونٹاں دا بوسا لیا ہے تے فرمایا میرے صحابہ اینو میں جنت دے انگور کھاندیاں ویکھ لیا ہے یہ جنت وچ پہنچ گیا ہے کیوں ایک کہندہ سی اللہ دی قسم ہے نہ دین اضافہ کرانگا نہ یا اللہ اس پورے اجتماع نو گواہ بنا کے عرض کرنا میرے اللہ تیری عزت دی قسم ہے 1400 سال بیت گئے نے اسا تیرے دین وچ نہ اضافہ کیتا ہے نہ ہی تیرے دین وچ کمی کیتی ہے کوئی ایک اضافہ لے آئیے جو آل الحدیث نے امت کے سامنے رکھا ہو لوگوں کے اضافے گننا شروع کر دیں ختم نہیں ہوں گے اضافے اتنے شروع ہوئے ہیں واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص اے اللہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا تھا صرف اس عقیدے کی بنیاد پہ تم نے جنت عطا کر دی اے اللہ تیری عزت کی قسم نہ کمی کی ہے نہ اضافہ کی ہے اگر تو نے اس بندے کو جنت دے دی ہے اس پورے اجتماع کو جنت کا وارث بنا واللہ لا ازید ولا ھذا ولا انقص نہ ہم کمی کرتے ہیں نہ اضافہ کرتے ہیں دین میں ہم اسی نسبت اسی چیز پر قائم ہیں کس پر جنہوں ملے حضوری اچھی بولو جنہوں ملے حضوری آقا دی انہوں کی لوڑے غلام دی والذین جاہدوا فینا جڑا ساڑے راہ اندر کوشش کرے لنہدینہم سبلنا اسی انہوں ہدایت دا راستہ ضرور عطا کرنے ایک حدیث والے اشارہ کرنا بات نو کلوز کرنے طرف لے آنا میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت دا اعلان فرمائے سیدنا ابو ذر غفاری سیدنا ابو ذر غفاری سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نو اپنے پنڈ اندر پتہ چلے آئے مدینہ دے قریب انہاں دا پنڈ محبوب مکہ مکرمہ اندر نبی ہوت دا اعلان کیتا ہے انہاں نو پتہ چلے آئے ایک شخصیت ہے ایک ہستی ہے جنہیں نبی ہون دا اعلان کیتا ہے فوراً اپنے بھائی نو بلایا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے ہے میرے بھائی مکہ مکرمہ سنے ایک نبی آیا ہے جنہیں نبی ہون دے دعویٰ کیتا ہے تے کہ دے سچا ہووے نبی تے کہ دے دھوکے مارے نہ جائیے کہ دے موت نہ جائے تے کام تے مصروفیات بھی بڑی آنے میں مال مویشی سنبھالنا تے 14 سرداری یہ پورے قبیلے سردار نے ابو ذر غفاری ابو ذر غفاری نہیں کہنا بس غفاری غین کے نیچے دے رفا کے اوپر دبر غفاری سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غفار قبیلہ ہے اس قبیلے کی طرف منصوب ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی نو بیجیا مکہ مکرمہ اندر آئے مکہ مکرمہ پوچھیا کچھ ہے لوگاں کو لو یار ایک نبی ہے جنہیں نبی ہون دا اعلان کیتا ہے کوئی جاندہ پہچاندہ ہوئے کافر مل گئے مشرک مل گئے قریش مل گئے کہنے لگے نان لوی اس پیغمبر دا او دے ہوتے ناؤس باللہ کوئی اثرات ہو گیا نے واپس چلا جائے تے کوئی نان لویں گا لوگ تنو مارنگے لوگوں دے بڑے مخالف نے لیکن ایک کہنے لگا یارو بندہ کیسا ہے کہنے لگے سونا بھی بڑا ہے تے سچا بھی ہے کدے جھوٹ نہیں انہیں بولیا لیکن فی الحال ماحول سازگار نہیں تو واپس چلا جا سانو بھی یاد رسو میں نو کئی بار بندے کیا جماعتیاں کیا دوست کیا سنگیا کیا ماحول سازگار نہیں اس واسطے تقریر تھوڑی جی مٹھی سب ماحول سازگار نہیں میں کہا جب ماحول سازگار ہوئے گا پھر تقریر سخت کر لیا جب سازگار ہو جائے گا پھر سخت کرن دا فائدہ جب ماحول سازگار ہوئے گا
اس وقت پھر تقریران دی ضرورت نہیں، اس وقت پھر دسنا بھائی یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، اینا ثواب ملتا ہے، رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ، اس پڑھن دا اینا ثواب ملتا ہے، پھر ساڑھی تقریران دی لوڑ نہیں، پھر حضرت راسخ صاحب دی تقریران دی لوڑ نہیں۔ بس یہ وظیفہ ہے، یہ ذکر ہے، اللہ ان کے علم میں عمر میں عزت میں برکت فرمائے۔ پھر تو تقاریر ہے نا، بس ذکر اذکار کرو، فسبح بحمد ربک واستغفروا انہ کان توابا۔ جدو حالات ٹھیک نہ ہون انہوں سوارن لئی سخت تقریروں کی ضرورت ہے، اپریشن دی لوڑ ہے۔ جدو پھوڑا پھوڑا نکلے ہوئے نا مشرکانوں، ادھوں تو چیر پھاڑ دی لوڑ ہے۔ جس ملک میں 1 لاکھ سے زیادہ درباروں جن پہ سجدہ کیا جا رہا ہو، وہاں حق بیان کرنے کی کتنی ضرورت ہے۔ اور سخت تقریر کرنے دا نقصان بھی کوئی نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور اگلی بات سن لو، جب بندہ بہت ہی سخت کرے نا، اس کے علاوہ ہو بھی کچھ نہیں سکتا، یا بندہ جیل جانا یا بندہ مار جانا، دو چیزیں تو تریچ ہے ہی کوئی نہیں، یا بندہ جیل جانا یا بندہ مار جانا۔ تو جڑے دیٹ جیل ہی لکھ رہے ہو باہر کو نہیں، جڑے قبر ہی لکھے نے وہ بھی باہر کو نہیں، پھر کیوں نہ کریے سخت؟ فاسدہ بما تومر، پھر سخت ہے بھائی پھاڑ کے رکھیں گے قرآن و حدیث کے پیغام کو، واز کو، حق حق باطل باطل کر کے چھوڑیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم زندہ رہے تو انشاءاللہ قوم پکارے گی، فخر سے کہے گی کہ ہم اہل حدیث ہیں انشاءاللہ، کتاب و سنت پر ہم قائم ہیں انشاءاللہ۔ والذین جاہدوا فینا، سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ بھائی واپس پلٹ گئے۔ جدو واپس پہنچے اپنی بستی اندر، ابو ذر پھجڑ لگے ہیں، میرے بھائی سنا، فرمایا بندہ سونا بھی ہے، سچا بھی ہے، پیارا بھی ہے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ کیوں؟ اس واسطے کہ لوگ تو دے خلاف سنتے، ماحول سازگار نہیں سی، انہوں نے مشورہ دیتا ہے واپس چلے جا۔ فرمایا ہے میرے بھائی، یہ وہ سچا نبی ہویا ہوتے مننے بغیر موت آگئی۔ سچا بھی ہو سکتا ہے نا، ہم غلطی پر بھی ہو سکتے ہیں، بس اے محاسبے دی لوڑ ہے کہ اسی سچے ہی سچے ہیں، ساڑھا پیور سچا، ساڑھا دادا سچا، اللہ کے بندوں غلطی ہو سکتی ہے، تحقیق کر لو۔ ہماری دعوت ہے کہ تم غلطی پر ہو، پھر سمجھ نہیں آئی تو سن لو۔ قبر پہ سجدہ کرتے ہو، قبر پہ چڑھاوا چڑھاتے ہو، قبر پہ پھول چڑھاتے ہو، قبر کو پختہ کرتے ہو، قبر پہ میلہ عرس لگاتے ہو، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں تم غلطی پر ہو، تحقیق کر لو۔ تم بھائی ہو، پیارے ہو، مسلمان ہو، کلمہ گو ہو، تمہارے ہم خیرخواہ ہیں کہ تم غلطی پر ہو، تحقیق کر لو۔ اگر پکی قبر کی کوئی حدیث صحیح مل جائے تو ہم تمہاری قبر کو سونے کا بنا دیں، تو جو کوئی نہ ہوئے تو پھر مہربانی تم غلطی پر ہو، تحقیق کر لو۔ سیدنا ابو ذر، بس اے واقعہ پورا کرنا ہے، ان تھوڑی مرضی، اللہ دی رحمت کی نہیں دیرے چھوڑ جائے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میرے بھائی، میرے مال مویشی تسی سنبھالو، پھر میں چلنا۔ آئی نو روکے کم کاج اندر چھوڑے خود چل پڑے کدھر، والذین جاہدوا فینا، اللہ فرماندہ ہے جڑا ہدایت دی تڑپ اندر تلاش اندر گھروں نکل دے، لنہدینہم سبلنا، اسی ضرور اس واسطے ہدایت دے راستے کھول دینے ہیں۔ یہ ابو ذر چلا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی دن رات دا سفر کر کے مکہ مکرمہ اندر پہنچے، بیت اللہ اندر گئے، طواف کیتا اپنے مذہب دے مطابق، اپنی سمجھ دے مطابق، جویں بیت اللہ دا دب احترام اکرام انہوں دے مذہب اندر ایسی کیتا، طواف کیتا، رک گئے، تے ایک دن ٹھہرے، 2 دن ٹھہرے، 3 دن ٹھہرے، کئی دن ٹھہرے، کسی کو لوگ پوچھ دے نہیں، کیونکہ حالات زادگار نہیں سکتے، خاموش نے ویکھنے کی صورتحال۔ کئی دن بیٹھے رہے، ایک دن ایک بچہ سا جوان سا، ایویں سمجھو 12-13 سال دی عمر ہے یا 14-15 سال دی عمر ہے، قریب آئے، آگے بڑھتے کون ہو، کتنے دنوں سے میں دیکھ رہا ہوں یہاں بیٹھے رہتے ہو، کون ہو تم؟ ابو ذر غفار قبیلے سے تعلق ہے، یہاں کیسے آئے ہو؟
بیت اللہ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، آؤ تمہیں گھر لے چلیں، تمہیں کھانا کھلاتے ہیں، آؤ تمہیں لے چلیں کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ اس ہستی کی اور نسل پاک میں سے ہے یہ جو بچڑا ذبح کرتے تھے مہمانوں کے لیے۔ یہ ابراہیم کی اولاد کا چشم و چراغ ہے جسے زمانہ علی کہتا ہے، رضی اللہ تعالیٰ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے آؤ تمہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ کھانا کھلانے کے لیے گھر لے گئے، نہ کوئی زیادہ بات نہ کی تھی، نہ زیادہ بات نہ کی تھی، نہ انہاں اپنا تارو پورا کرایا، نہ انہاں تارو پوچھیا، نہ انہاں کل پوچھیا، کھانا تناول فرمایا، مہمان سمجھ کے واپس آ گئے۔ 2 دن بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے ویکھیا ابو ذر پھر بیت اللہ اندر، اس انتظار اندر کوئی بندہ رازدان بنے، کوئی بندہ انہاں دے حالات و واقعات بیان کرے۔ سیدنا علی پھر قریب آئے، ویکھیا پھر وہی ابو ذر بیٹھے، فرمایا ابو ذر تم ابھی تک واپس نہیں گئے؟ نہیں واپس نہیں گیا۔ فرمایا کوئی یار خاص بات، بندے آتے ہیں 2 دن 3 دن رہتے ہیں واپس چلے جاتے ہیں، تم کیوں یہاں ٹھہرے ہو؟ کوئی خاص بات؟ بندہ کہنے لگا اے ابو ذر، سیدنا علی نے پوچھے سیدنا ابو ذر فرمان لگے اے علی اگر راز رکھو تو ایک بات پوچھتا ہوں۔ فرمایا بتاؤ۔ کوئی بات نہیں، راز ہوگا۔ فرمایا سنا ہے مکہ شہر میں کوئی نبی آیا، اس نبی سے ملاقات چاہتا ہوں، اگر راز رکھو۔ سیدنا علی ہنس پڑے، مسکرا پڑے، فرمایا صحیح جگہ پہنچے ہو، میں انہی کا غلام ہوں، آؤ تمہیں لے چلتا ہوں، لیکن یاد رکھنا فی الحال لوگ ان کے بہت خلاف ہیں، تم میرے ساتھ چلو، میرے پیچھے پیچھے چلتے آؤ۔ جب آگے سے کوئی بندہ آئے گا مجھے محسوس ہوگا تمہاری جان کو خطرہ، تمہاری ذات کو خطرہ، اپنی کوئی پرواہ نہیں، تمہاری ذات کو جان کا خطرہ ہوا تو میں جوتا ٹھیک کرنے کے بہانے دیوار کے ساتھ گلی میں بیٹھ جاؤں گا، تم آگے چلتے رہنا، رکنا نہیں، مجھ سے کوئی پوچھنا نہیں، کوئی بات نہیں کرنی، اور اگر کوئی بندہ نظر نہ آیا میں ایک گھر میں داخل ہوں گا، جس گھر میں داخل ہو جاؤں سمجھنا وہی نبی پاک کا گھر ہے۔ سیدنا علی نے ابو ذر غفاری کو ساتھ لے لیا، چلتے چلتے محبوب کے گھر تشریف لے آئے۔ سیدنا علی آگے داخل ہوئے، پیچھے سیدنا ابو ذر داخل ہو گئے، مراد پوری ہو گئی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، پیغمبر سے ملاقات ہوئی، دیدار ہوا، دین سیکھا سمجھا، عرض کیا محبوب جی کلمہ پڑھا دے، مسلمان بنا لے، کلمہ پڑھا دار اسلام میں داخل ہوئے، صحابی رسول بنے۔ فرما محبوب جی دین سمجھ لیا، سیکھ لیا ہے، اب مجھے اجازت دو میں واپس جاؤں۔ فرمایا ہے ابو ذر دوبارہ نہ آنا، چلے جاؤ واپس، دوبارہ نہ آنا، یہاں علاوہ ساتگار نہیں ہے، تم واپس نہ آنا میرے پاس دوبارہ، کچھ وقت بعد انشاءاللہ میں مدینے آؤں گا، جب میں مدینے پہنچوں گا حالات بہتر ہو جائیں گے تو میں پیغام بھیجوں گا، یا تمہیں پتہ چلے تو مدینہ آ جانا، یہاں نہ آنا۔ فرمایا ٹھیک ہے محبوب، اجازت لی، زیارت دیدار ہوا، مصابی بنے، باہر نکلے، گلی میں بیت اللہ کی طرف جا رہے ہیں، آگے سے قریش ابو جہل دیگر اس کے ساتھ ہی کھڑے ہیں، کہنے لگے یہ کئی دنوں سے غفار قبیلے کا بندہ آیا ہوا تھا ابو ذر، یہ یہاں بیٹھا تھا، یہ اس گلی سے آ رہا ہے، یہ گلی تو جاتی ہے کہاں؟ لگتا ہے اس گھرانے کی طرف سے محبوب سے مل کے آیا ہے۔ کہنے لگے ابو ذر کدھر گئے تھے؟ فرمایا ادھر گیا تھا۔ کیوں گئے تھے؟ کہنے لگے یار گال سنو، روز روز دے ساڑھے کول گال چھپائی نہیں جاتی، میں تو دس میں کدھر گیا، کہنے دسو، کہنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جدو توحید اندر رنگ چڑھ جائے پھر کدوں جناب صبر ہونا ہے۔ فرمایا میں مسلمان ہو چکا ہوں، مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا، صحابی بن گیا ہوں۔ کہنے لگے مارو اس کو، مارنا شروع کر دیا۔ سیدنا عباس آئے، فرمایا او ظالموں کافروں مشرکوں قریش کس کو مارتے ہو؟ اس کی بستی تو مدینے کے راہوں میں ہے، شام کے راستے میں ہے، وہاں سے ہمارے قافلے تجارت کے گزرتے ہیں، کیوں دشمن بناتے ہو؟ اس کا
قبیلہ تمہیں وہاں سے نہیں گزرنے دے گا، بڑا سردار آدمی ہے، چودھری آدمی ہے، نہ چھیڑو نہ مارو اس کو۔ محل مکہ نے چھوڑ دیا، یہ اپنے سواری پہ سوار ہوئے چل پڑے واپس۔ یوں ہی پہنچے اپنی بستی کے اندر اترے، سیدھا ماں کے پاس گئے، فرمایا ماں میں اس نبی کو مل آیا ہوں، وہ سچا نبی ہے، کلمہ پڑھ لے مسلمان ہو جا۔ ماں نے کلمہ پڑھ لیا، وہاں سے نکلے اپنے بھائی کے پاس پہنچے، اے میرے بھائی تم تو واپس آ گئے تھے، میں زیارت بھی کر آیا، دیدار بھی کر آیا، حق پا کے آ گیا ہوں، لہذا کلمہ پڑھ لو تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ بھائی نے بھی اسلام قبول کر لیا، پوری قوم غفار کو بلایا، میری قوم کے لوگوں میں مکے سے ہو آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کر لیا، تم بھی اسلام قبول کر لو، ایک وقت آنے والا میرا نبی مدینے آئے گا۔ پھر آپ نے فرمایا وہاں قبیلے کے آدھے لوگ بولے کہنے لگے ابو ذر کلمہ پڑھا لو، قبیلے کے آدھے لوگ مسلمان ہو گئے، آدھے کہنے لگے ابو ذر ابھی مسلمان نہیں ہوتے لیکن مخالفت بھی نہیں کرتے، ہم اس دن مسلمان ہوں گے جب تیرے نبی کی یہ بات پوری ہوگی کہ وہ مدینے آئیں گے۔ ہمیں شک لگتا ہے کہ آپ پتا تھا یہ بولنے والے یہ پیغام دینے والے کون ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى۔ سورت بھی القرآن، سیرت بھی القرآن، بات بھی لا رہے بولو ذات بھی لا رہے، میرے محمدی ذات جئی کسے دی ذات نہیں، میرے مصطفیٰ دی بات جئی کسے دی بات، پوچھی بولو کسے دی بات نہیں، میرے مصطفیٰ دی بات جئی بولو کسے دی بات نہیں۔ کہنے لگے نبی علیہ السلام کا انتظار فرماتے ہیں، جب وہ مدینہ آئیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے۔ پیغمبر مدینہ پہنچے، ہجرت کر کے بات پھیلی، حضرت ابو ذر تک پہنچی، قبیلے کو بلایا، قبیلے والو آؤ، پھر میرے نبی کی بات پوری ہو گئی، آ مدینہ تشریف لے آئے، آؤ چلیں مدینہ۔ مدینے کے جانے کے لیے سارے غفار قبیلے کے لوگ تیار ہو گئے، سارے کے سارے تیار ہو گئے، بھیڑا محمد والا پتا جے، بیڑا محمد والا لیندہ جے، ہاں لو نا ذرا، بیڑا محمد والا لیندہ جے تاریاں، جس نے ہے مدینے جانا کر لو تیاریاں، تانگا لگیاں مدینے نو جان دیاں، میری واری ناوے میں کی کرا۔ منادر اسلام حافظ عبداللہ شکری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے سن کہ میرے گوانڈی مولوی سی روز کبے تانگا لگیاں مدینے نو جان دیاں، میری واری ناوے تے میں کی کران۔ حافظ صاحب کی رات فرما در میں سپیکر کھول لیا، میں کہ روز تو پوچھنا ہے میں کی کرام، آج میرا دل کردہ ہے تنداز دیاں، تم مدینے جانا چاہنا تانگا لگیا مدینے نو جان دیاں، میری واری ناوے تے میں کی کران۔ فرمان لگے تو اہل حدیث ہو جا، تیرے جیندے بھی نہیں جا سکتے، سڑے شہید ہو کے بھی جاندے نہیں۔ بیڑا محمد والا لیندہ جے، کچھ بولو، بیڑا محمد والا لیندہ جے تاریاں، جن نے ہے مدینے جانا کر لو تیاریاں۔ سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تیاریاں کر لو جنہیں جنہیں مدینے جانا ہے۔ رپورٹ کی ملی، سارے مرد، سارے جوان، سارے بوڑھے بچے، مرد عورتیں، ایک بندہ بھی پورے پنڈ چ نہیں رہا، سارے پنڈ والے باہر نکل آئے، جنہیں جانا کر لو تیاریاں، سارے تیاری کر کے باہر آ گئے۔ فرمایا ساتے سارے جانا ہے۔ ابو ذر فرمان لگے قبیلے دے سردار دے حیثیت نال، وہ میرے قبیلے والے ہو، پیچھے مال مویشی بھیڑ بکریاں کون سنبھالے گا؟ کہنے لگے یہ تسی جانو تے سردار تسی جانو، اساں تے سارے مدینے جانا ہے۔ اسی میں ویکھیے قد نرا تقلب وجهک فی السماء، کہتے موت نہ آ جائے۔ ویس کرنی تڑپ دے سن یمنچ، ماں بوڑھی سی، کمزور سی، بیمار سی، ادھر ماں والے ویکھن، ادھر مدینے دیاں تڑپاں لگن،
کہنے لگے میری ماں ایک پاسے پیرو مرشد دی زیارت دیدار ہے، مدینے جان نو جل کردا ہے، لیکن تنو چھڑ کے نہیں جا سکدا، تنو سنبھالے کون؟ ایویں رکے رہ تے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ آج خطبہ دینا چاہنا، مسجد نبوی اکٹھے ہو جاؤ۔ صحابہ اکٹھے ہو گئے، فرمایا میرے صحابہ میرے ہوتے وہی آئیے، یمن ایک بندہ میری محبت تڑپ رہے، وہ آندھے میں مصطفیٰ نو ملنے، لیکن وہ دی ماں بوڑھی ہے، وہ نہیں آ سکتا۔ میرے صحابہ لگتا ہے وہ نہیں آ سکے گا، اس تو پہلے پیغام آ جائے گا اِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ۔ آج نہیں آ سکے گا، میری زندگی تے نہیں آ سکے گا میرے صحابہ، لیکن اگر میرے بات آوے تے تو آڈے چو کسے نو ملے انہوں میرا سلام کہنا ہوں۔ تڑپتی سی دنیا مصطفیٰ دے زیارت دار نو، آ جاؤ چلیے مدینے، بیڑا محمد والا لیندہ جے تاریاں، جس نے مدینے جانا کر لو۔ سارا قبیلہ تیار ہو گیا، ابو ذر سے سارے جانا ہے، فرمایا مال مویشی پھر اگے لالو، مال بھی نکال لے، بیڑا بکریاں اونٹ جو کچھ ہے سی سارا مدینے وال چل پیا۔ منظر کیسا ہوئے گا؟ پورا پنڈ خالی ہو گیا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، جڑا ساڑھے راج ہدایت لبن نکلے، کاش فیصلہ آباد دے دوستو جے اینج نہ منو تے مدینے جا کے ویکھ لو، تسی تے او بد نصیب ہو جنہ دی نماز مصلی رسول نال نہیں رل دی، تسی او بد نصیب ہو جنہ دی اذان اقامت تکبیر نماز کوئی بھی مصلی رسول نال نہیں مل دی۔ تے جے سمجھنا ہے آؤ مدینہ چلیں، ایک اتے نماز پڑھ کے افتانے واپس اس مسجد اچ نماز پڑھنے جے ایک رتی دا بھی فرق ہوئے تے اسی مجرم، جے میں مصلی رسول پہ نماز ہوئے اہل حدیث کی نماز، اس سے بڑا شرف، اس سے بڑی تائید شہادت گواہی اور کیا ہو سکتی ہے؟ سنیے پورا قبیلہ چل پڑا، مدینہ پاک پہنچے۔ ابو ذر فرمان لگے میرے ساتھیو ڈنگر ڈھور ساڑے کولنے، مال مویشی ساڑے کولنے، ایتھے رک جاؤ، مدینے تے جانا سارے دا مشکل ہے، میں اندر جانا تے چند ساتھی نو نال لے کے حضور نو جا کے ملنا، حضور نو مل کے عرض کرنے محبوب جی ساڑا سارا قبیلہ آیا ہے، کتے ٹھہرنا ہے دیکھے میں ٹھہرنا ہے دیکھے میں ملنا ہے، محبوب کو جا کے ترتیب بنانا۔ ابو ذر آئے، محبوب نے زیارت ملاقات دے دار چند ساتھی نالے پورے حال حوال بیان کیتے۔ آپ نے فرمایا ابو ذر تہاڈا قبیلہ اندر کیوں آوے، میں محمد کیوں نہ جاؤں؟ تو اتنا صبر کر کے ساڑھے والا ہے، والذین جاہدوا فینا، یہ تمہاری ذمہ داری تھی، اب رب کی ذمہ داری کیا ہے؟ لنہدینہم سبلنا، آؤ باہر چلیں۔ محبوب ساتھ چل پڑے، آئے مدینہ سے باہر آئے، پورا قافلہ دیکھا، مرد بھی آئے ہیں، عورتیں بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، کچھ سواریوں پہ لدے ہوئے، ڈنگر ڈھور بھی سارے ہیں، بکریاں جناب بھیڑے بھی تھے، اونٹ بھی سارے باہر کھڑے ہوئے ہیں جنگل میں۔ محبوب مدینہ پاک سے باہر تشریف لے آئے، سارے صحابہ کو ملے، ساری جماعت کو ملے، سارے غفار قبیلے کو ملے، دیدار کرایا، کلمہ پڑھایا، صحابی بنے سارے، محبوب کو دیکھتے گئے، صحابی بنتے گئے، سبحان اللہ، محبوب کو دیکھتے گئے، صحابی بنتے گئے۔ دھرنے میں رسول اللہ دیکھ رہے تھے، دھرنے میں رسول اللہ موجود تھے، پھر بھی صحابی نہ بنے۔ حضور حضرت ہر جگہ موجود ہیں، دیکھتے بھی ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں، حضور بھی ان کو دیکھتے ہیں، یہ صحابی نہ بنے۔ سن لیجئے، جس کو محبوب دیکھے یا بندہ محبوب کو دیکھے، ایمان کی حالت میں بندہ محبوب کو دیکھے یا وہ کلمہ اس نے پڑھا ہوا اور اس کو محبوب دیکھے، کہ کوئی صحابہ ایسے تھے جو نبی نبی تھے، انہوں نے محبوب کو نہیں دیکھا لیکن انہوں نے محبوب کو، جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے محبوب کو دیکھا ہو یا اس کو محبوب نے دیکھا ہو، وہ صحابی ہے۔ یہ تو حضور نو ویکھیا ہے، حضرت نہیں ویکھیا، حضور ہر جگہ ویندے نے، پھر تسی صحابی ہونا ضروری ہے۔
تے جے تسی صحابی نہیں تے پھر ابو جہل نے کئی باری ویکھیا ہے صحابی نہیں بنے کیونکہ اندر ایمان نہیں، جے اندر ایمان ہوئے صحابی بن جاندہ ہے، حضور نو ویکھے تاوی صحابی بن جاندہ ہے، حضور اس نو ویکھن تے بولو تاوی صحابی بن جاندہ ہے۔ تو انو حضور نو تسا تے ویکھیا نہیں، تسی اندر سانو حضور نے ویکھیا ہے، پھر تسی صحابی کیوں نہیں بنے؟ کیوں نہیں بنے؟ تسی کیوں نہیں بنے؟ تسی کہو کہ اسی صحابی بنے تاکہ اسی تو نے ویکھ کے تابعی بنی، لیکن تسا حضور نو ویکھیا نہیں، تو انو حضور نے ویکھیا نہیں، جے ویکھنا تے تسی کیو وہ صحابی تے اہل حدیث کیو ونا تابعی۔ تسا نہیں ویکھیا کیونکہ جڑا ایمان دی حالت ویکھے یا انو حضور ویکھنو صحابی بن جانا ہے۔ اور فیصلہ تسا آپ کرنا ہے کس مقام پہ کھڑے ہو۔ نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، خطبہ ارشاد فرمایا، عباس سننے والی ہے ذرا توجہ کرنا، محبوب نے خطبہ دیا، فرمایا ابو ذر سارے لے آئے ہو؟ جی یا رسول اللہ سارے آ گئے۔ کوئی شے پنڈے چھڑ آئے ہو یا نہیں؟ محبوب جی زی روح جانور بھی کوئی نہیں رہا، سارے آ گئے۔ فرمایا ابو ذر یہ تمہاری طرف سے آنا تھا، اب ہماری بشارت سنو، قیامت کا دن ہوئے گا، سارے قبیلے تقسیم ہوں گے، جٹ ہون، ارائی ہون، بٹ ہون، جڑے قبیلے ہون، سارے تقسیم ہوں گے۔ کچھ خوش نصیب جنت میں جائیں گے، کچھ بندے بد نصیب تقسیم ہو جائیں گے۔ ہر قبیلہ، ہر قبیلے دے کچھ بندے جنت جان گے، کچھ اچھی بولو، کچھ جنت جان گے، کچھ جہنم میں جان گے، کچھ پکڑے جان گے، کچھ بچ جان گے۔ فرما ابو ذر تیرا قبیلہ، اے ابو ذر تیرا قبیلہ قیامت والے دن غفار قبیلہ تقسیم نہیں ہوئے گا، سارے دا سارا جنت جائے گا۔ ابو ذر دا قبیلہ تقسیم نہیں ہوئے گا، سارے دا سارا جنت جائے گا۔ پھر لڑائی تے سمنا بعد دوستوں مک گئی، جھگڑا مک گیا، اختلاف مک گیا۔ اس تو بڑی علامت نشانی اہل حدیث دے اہل حق دے ہون دی کیڑی دلیل ہو سکتی ہے، کیڑی علامت نشانی ہو سکتی ہے؟ غفار قبیلے نے سارے دے سارے نے جنت جانا ہے، آؤ چلیں مکہ مدینہ جا کے تحقیق کریں۔ ابو ذر غفاری کا قبیلہ آج بھی موجود ہے اور سارے کا سارا قبیلہ اہل الحدیث ہے، تقسیم نہیں ہوگا۔ ابو ذر کا قبیلہ سارے کہاں جائیں گے؟ اونچی بولو کہاں جائیں گے؟ غفار قبیلہ کہاں جائے گا؟ یہ غفار قبیلہ سارے کا سارا جائے گا جنت میں۔ آج جتنے بھی غفاری ہیں عرب میں سارے اہل الحدیث ہے۔ اگر ہم اہل حق نہ ہوتے، اہل جنت نہ ہوتے، طائفہ منصورہ نہ ہوتے، جماعت ناجیہ نہ ہوتے، طائفہ ناجیہ نہ ہوتے، فئہ ناجیہ نہ ہوتے، جناب ہم جب نجات پانے والے نہ ہوتے، 73 گروہ میں سے ہم 73واں جنتی گروہ نہ ہوتے، غفار قبیلہ کبھی اہل حدیث نہ ہوتا۔ ان کا اہل حدیث ہونا اس بات کی دلیل ہے، وہ تقسیم نہیں ہوگا اور جنت میں چھائے گا، اور اہل حدیث بھی اہل حق ہے، انشاءاللہ ریبی غفار قبیلے کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ کیا ہے تمہارے پاس روکا؟ میرا جڑا گلا ہے نا، یا سٹارٹ تے خراب ہونا یا ختم تے خراب ہونا۔ یہ تو اعلان تے بعد توجہ ہے ماشاءاللہ، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یہ 29 جنوری بروز جمعۃ المبارک عشاء تو بعد جامع مسجد محمدیہ الحدیث نثار کالونی گلی نمبر 4 میں انشاءاللہ درس ہوئے گا۔ یہ میرا ہوئے گا درس، انہیں تھے لکھا علامہ زید، میں کوئی بے وقوف ہوں، میں اپنے آپ نے علامہ کھوا، جنہوں دنیا علامہ کہے علامہ وہ ہوتا ہے، جو اپنے آپ کو علامہ کہے وہ بے وقوف ہوتا ہے۔
توجہ ہے ماشاء جڑکا ہے نا میں علامہ سمجھو بے وقوف ہے، اس کے بے وقوف ہونے کی یہی دلیل ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیا کہتا ہے میں علامہ ہوں۔ بس علامہ احسان لذیر تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ رحمت نازل، پتہ نہیں تھے یا نہیں تھے، علامہ احسان لذیر تو علامہ تھے، باقی تھے یا نہیں تھے، میں نے کسی سے نہیں پتہ پنی تھے یا نہیں تھے، یہ ہے کہ علامہ احسان علامہ تھے، ان کو دنیا کہتی تھی علامہ، جب خود تقریر کہتے احسان لذیر یہ کہتا ہے، یہ نہیں کبھی کہا انہوں نے علامہ احسان لذیر یہ کہتا ہے، جب خود کہتے تو ظہیر یہ کہتا ہے یا احسان الہی ظہیر یہ کہتا ہے، اپنے آپ کو وہ علامہ نہیں کہتا۔ جڑا بندہ کہے کہ میں علامہ سمجھو انہوں کسی ہسپتال ہی داخل ہوں دی مینٹل پاگل آدمی، علامہ اللہ کے بندوں وہی ہوتا ہے، ہاں اپنے آپ کو علامہ نہیں کہنا چاہیے، وہ ہے جو دوسرا کہے۔ اب کسی بندے نے رکے مجھے علامہ لکھ دیا تو یہ اس کی غلطی ہے نا، میں بھی یہ کہوں علامہ سید صاحب خطاب کریں گے تو مطلب ہے میں بے وقوف ہوں۔ بھائی اللہ تعالیٰ اس بے وقوفی سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ میں محفوظ رکھے، بس مولوی مان لو تو انہیں بھی کافی ہے، مولوی ٹھیک ہے، علامہ علامہ ہوتا ہے، اس میں بہت ساری خوبیاں ہوتی ہیں، ایویں نہیں بندہ علامہ، اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم رب هذا اللباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ جتنے مسلمان فوت ہو چکے ان کی جنت میں درجات بلند فرما، مولانا عبداللہ ساجد صاحب ان کے والد محترم اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا، جتنے بھی فیصل آباد میں ہمارے علماء کرام اساتذہ کرام فوت ہوئی اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، محترم مولانا مان اللہ مجاہد صاحب، مولانا عبدالعزیز راشد صاحب، مولانا یونس بٹ صاحب، مولانا عبدالغفور ناظم آبادی صاحب، اللہ ان سب کے جنت میں درجات بلند فرما، اللہ سب کے جنت میں درجات بلند فرما، جتنے ہمارے اساتذہ کرام دنیا سے جا چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما، جتنے ہمارے علماء کرام خطبہ اعظام اس دنیا سے جا چکے اللہ ان پر آپ کی رحمت نازل فرما، اللہ جو تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، اللہ جتنے تیرے بندے بیمار ہیں شفا عطا فرما، اللہ ہمارے مولانا مبشر احمد ربانی صاحب، مولانا انعام اللہ سمانی صاحب، مولانا نعیم بٹ صاحب، اللہ ان سب کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ ان سارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اللہ ہمارے بھائی صاحب ریحان صاحب کو جنت میں اعلیٰ درجہ عطا فرما، یا اللہ اس پروگرام کے وہ مؤسس اور بانی تھے اور وہی ٹائم لیتے تھے، اللہ ان کی قبر کو وہ جنت کا باغ بنا، اللہ ان کی لقشوں کو معاف فرما، اللہ ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا، ہم میں سے جس کے والدین فوت ہو چکے اللہ ان کی جنت میں درجات بنا، جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما، انہیں ہمیں خدمت کی توفیق احترام اکرام کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اس مسجد کو رہتی دنیا کا آباد فرما، جو تیرے اس دین مرکز کو آباد کر کے بیٹھے اللہ ان پر رحمت نازل فرما، اس کے مسجد کے خطیب سامعین سب کے درجات بلند فرما، نمازیوں کے درجات بلند فرما، جتنے اس مسجد کے مؤسس بانی بزرگ فوت ہو چکے ان کی جنت میں درجات بلند فرما، اللہ یا اللہ جو سنا ہے اس پہ عمل کی توفیق دے دے، ہمارے ملک کو کرونا کی وبا سے محفوظ فرما، پوری اسلامی مملکتوں کی حفاظت فرما، خاص کر سعودی عرب پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ تمام انسانیت کو کرونا سے محفوظ فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ۔